فرمایا انسان کے سینے اور اس کے کفن کے درمیان میں قرآن مجید آ جاتا ہے۔ اب یہ مردہ قبر میں اکیلا نہیں، یہ کون ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا، شب و روز قرآن مجید کو پڑھنے والا، شب و روز قرآن مجید کے ساتھ شغف لگانے والا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ساری زندگی قرآن سے محبت رکھنے والا قرآن مجید کسی مقام پہ اکیلا نہیں چھوڑتا، دفنانے سے پہلے قرآن سینے اور کفن کے درمیان میں آ گیا، اس کو دفنا دیا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب آدمی کو قبر میں دفنا دیا، منکر نکیر آ گئے، حساب و کتاب لینے والے فرشتے آ گئے۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنے ہیبت ناک فرشتے ہیں کہ جب منہ سے بولتے ہیں تو منہ سے جہنم کی آگ کے شعلے نکلتے ہیں۔ فرمایا ان کی آواز بادل کی گرج کی طرح آواز ہے، اور ان کی آنکھوں کی چمک آسمانی بجلی کی طرح ہے، اور ان کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک کا فاصلہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 3 دن کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ ایک آدمی 3 دن مسلسل چلتا رہے، اتنی دور جائے گا، اتنا فاصلہ۔ یہ دلہ بردار فرشتے حساب و کتاب لینے کے لیے سب کا آتے ہیں، سب سے حساب لیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا، عمر تیرا بھی حساب ہوگا۔ عرض کی یا رسول اللہ، کیا میرے ہوش و حواس ایسے ہی ہوں گے جیسے آ جائیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ایسے ہی ہوں گے۔ فرمایا پھر کوئی بات نہیں، نمٹ لو گا ان سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، قبر میں دفنا دیا۔ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں ملے، پوچھا ابا جان کیا حساب ہوا تھا؟ قبر میں منکر نکیر آئے تھے؟ فرمایا ہاں آئے تھے۔ پھر کیسا ہوا معاملہ؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے وہ آئے، ان میں سے ایک فرشتے نے مجھ سے سوال کیا، مر ربک یا عمر، اے عمر تیرا رب کون ہے؟ فرماتے میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا، کون ہوتا ہے مجھ سے میرے رب کے بارے میں پوچھنے والا؟ دوسرا فرشتہ اس کو کہتا ہے چھوڑ دیں اس کو، ھذا عمر ابن الخطاب، ھذا سراج اہل الجنہ، یہ جنتیوں کا چراغ عمر بن خطاب ہے، اس کو اسی حال میں چھوڑ دیں۔ ایسے ایمان ہونا پھر تسلی ہو۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر میں چلا گیا، قبر میں منکر نکیر آ گیا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، تم جب امام کے پیچھے کھڑے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہو، جب امام غلطی کرتا ہے تم لقمہ دیتے ہو، تم اس کی اصلاح کرتے ہو، تم اس کی غلطی کو بتلاتے ہو۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ قرآن مجید قبر کے کونے میں چھپ کر کھڑا ہو جائے گا۔ منکر نکیر مردے سے سوال کرتا ہے، مر ربک، بتا تیرا رب کون ہے؟ یہ قرآن پڑھنے والا سوال کا جواب دینے میں ذرا کوتاہی ہو گئی، سوال کا جواب دینے میں ذرا دیر لگ گئی، سوال کا جواب دینے میں لکنت آ گئی۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جس طرح تم قاری کو دنیا میں لقمہ دیا کرتے تھے، قبر میں یہ قرآن تمہیں لقمہ دے گا، تمہارے مسئلوں کو یہ قرآن حل کرے گا، تمہارے مسئلوں کو قرآن حل کرے گا۔ قبر میں کتنا مشکل وقت ہوگا، مگر وہاں پر قرآن مجید ساتھ دے گا، چھوڑے گا نہیں۔ بھائی اکیلے نہیں ہوں گے قبر میں، اگر دنیا میں قرآن پڑھتے رہے قبر میں اکیلے نہیں ہوں گے، قبر میں قرآن مجید ساتھ ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ فرمایا، حساب و کتاب ہو گیا،
جب حساب و کتاب سے فارغ ہو جاتے یہ قرآن مجید پروردگار عالم کی دربار میں چلا جاتا، اللہ کے دربار، اور اللہ کے دربار میں جا کر کہتے ہیں اے اللہ میں تیرے اس بندے کی قبر میں سے آیا ہوں جس نے دنیا میں مجھے پڑھا، دنیا میں مجھ سے وفا کی، دنیا میں مجھ سے دوستی کی، آج میں اس کی وفا کا صلہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں بتلا کیا صلہ چاہتا ہے؟ قرآن کہتے ہیں اے اللہ اس کی قبر میں خوشبو کے لیے جنت کا پھول عطا کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں دے دیا۔ قرآن کہتے ہیں اے اللہ اس کی قبر میں روشنی کے لیے جنت کے نور کا فانوس عطا کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ بھی دے دیا۔ اے اللہ ایک آخری چیز اور لینے کے لیے آیا ہوں۔ فرماتے ہیں کون سی چیز؟ اے اللہ ہمیشہ کے لیے اپنی رضا کا فرمانا بھی دے دے۔ اللہ رب العزت 70,000 فرشتوں کے ساتھ یہ جنت کا فانوس اور جنت کا پھول یہ قرآن مجید کو دے کر اپنی رضا اس قبر میں بھیجتے ہیں۔ قرآن مجید وہ پھول لے کر اس جنتی کے ناک پہ رکھ دیتا ہے، اس وفادار کے ناک پہ رکھ دیتا ہے، اور اس کا فانوس جنت کا اس کے سینے کے اوپر لگا دیتا ہے، اور خوشبو جنت کی وہ قبر میں بہک جاتی ہے۔ اللہ کی رضا کا پروانہ آ جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ادھر قرآن مجید 3 خوشخبریاں لے کر آیا، پیچھے 70,000 فرشتوں کی قطار اور آ گئی۔ قرآن پوچھتا ہے کس لیے آئے؟ وہ کہتے ہیں ہم بھی ایک پیغام لے کر آئے ہیں اللہ کی طرف سے۔ قرآن پوچھتا ہے کون سا پیغام؟ اللہ کی طرف سے زمین کو حکم ہے او اللہ تعالی الی الارض اللہ تعبدی لحمہ، اللہ کی طرف سے حکم ہے زمین کو کہ اس قرآن کے وفادار کے جسم کو نقصان نہیں پہنچانا۔ جب تک یہ رہے امانت رہے گا، جب تک تیرے اندر رہے گا امانت رہے گا۔ اس کے جسم کو نقصان نہیں پہنچانا، اس کے جسم کو کھانا نہیں، اس کے جسم کو چھڑانا نہیں، گلانا نہیں، اس کے جسم سے خوشبوئیں اٹھنی چاہیے، اور خوشبوئیں اٹھی یا نہیں اٹھی؟ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی وفات کے بعد قبر میں سے خوشبو اٹھتی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی وفات کے بعد قبر میں سے خوشبو اٹھتی ہے۔ حضرت امام الاولیاء شیخ تفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کی وفات کے بعد قبر میں سے خوشبو نکلتی ہے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا موسیٰ خان رحمہ اللہ جو جامعہ اشرفیہ کے شیخ الحدیث سے وفات کے بعد ان کی قبر میں سے بھی خوشبو تھی۔ یہ جنت کی خوشبو ہے جو وہ قرآن لے کر آتا ہے۔ پروردگار عالم کبھی کبھی مشاہدہ بھی کروا دیتے، تھک تو نہیں گئے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قبر کا وقت بھی اچھا گزر گیا، اب میدان محشر کی باری آ گئی، قیامت کا دن۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا سختیوں والا دن ہے، بڑی پریشانیوں والا دن، بڑا ہولناک دن، انبیاء بھی پریشان، اولیاء بھی پریشان، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کے وفادار کے سر کے اوپر ایک سایہ ہوگا، اور وہ سایہ قرآن مجید کا سایہ ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تک یہ قرآن کا وفادار میدان محشر میں ہوگا اس وقت تک یہ قرآن مجید اس کا سایہ بن کے اس کے سر پہ رہتے رہتے۔ اور فرمایا القرآن ینازع الرحمن، القرآن ینازع الرحمن، قرآن مجید اپنے وفادار کو بخشوانے کے لیے، اپنے وفادار کی نجات کروانے کے لیے، اپنے وفادار کو پار لگانے کے لیے، اپنے وفادار کو جنت میں بھجوانے کے لیے پروردگار عالم سے جھگڑا کرے گا۔
آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرآن مجید جھگڑا کرے گا. اور بھائی کوئی ایسا دوست دیکھا ہے جو آپ کے لیے آپ کے دشمن سے جھگڑے؟ دیکھا ہے ایسا دوست؟ بڑے وفادار دوست ہوتے ہیں جو آپ کی عدم موجودگی میں آپ کے دشمن سے لڑ رہے ہیں. یہ قرآن مجید وفادار دوست ہے جو آپ کے ساتھ جہنم سے بھی جھگڑے گا، عذاب